الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد الرسول اللہ، صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین المکین الرؤوف الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و عامرا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں، جو خالق کائنات بھی ہے، مالک شش جہات بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی۔ لا تعداد ہدیہ درود و سلام بارگاہ سید الانام، شفیع رحمت، والی امت، شاہ خوباں، جان جانا، شہنشاہ حسینہ، سید سربراں، سیاح لامکاں، تتیمہ دورہ، سرخیل زہرہ جمالہ، رازدان ما اوہا، شاہد ما طغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد، عزیزان محترم، جس طرح آپ حضرات جانتے ہیں، ربیع الاول، ربیع النور شریف کا مہینہ بڑی آب و تاب سے، اپنی ضیاء پاشیوں سے ہمارے قلوب کو منور کر رہا ہے، اور روزانہ ایک نیا موضوع محبوب علیہ السلام کی عظمت و شان کا آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اور دن میں کئی تقاریر ہیں، آپ سنتے رہتے ہیں۔ تو آج جس عنوان کو میں نے موضوع سخن بنایا ہے، اس کا عنوان ہے خوشبو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج جتنی دیر اللہ توفیق دے گا، محبوب کی خوشبو پر بات ہوگی۔ عزیزان محترم، جہاں محبوب علیہ السلام کے ذکر کی مجلس ہوتی ہے، محفل میلاد کی صورت ہو یا درود و سلام کی صورت ہو، جہاں بھی والضحیٰ کے چہرے کے ذکر کی بات ہو یا واللیل کی زلفوں کی بات ہو، تو وہ خوشبو بن کر آسمان پہ جاتی ہے۔ یہ حدیث پاک ہے، خوشبو بن کر آسمان پہ جاتی ہے۔ فرشتے ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں، یار یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ تو ان کو بتایا جاتا ہے، زمین پر محبوب کا ذکر ہوا ہے، یہ ذکر مصطفیٰ کی خوشبو زمین سے لے کر عرش معلیٰ تک جاتی ہے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ جس طرح محبوب کے ذکر کی خوشبو آسمان تک جاتی ہے، اسی طرح محبوب کے ذکر کرنے والوں کا نام بھی عرش بری تک جاتا ہے۔ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، جہاں کہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کی مجلس ہوتی ہے، 70,000 فرشتے آتے ہیں۔ جب فرشتے جاتے ہیں، اللہ پوچھتا ہے کہاں گئے تھے؟ کیا اللہ عالم الغیب نہیں ہے؟ اللہ جانتا ہے یہ فرشتے کہاں گئے تھے۔ محدثین کہتے ہیں، مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ جو یہ پوچھ رہا ہے کہاں گئے تھے، تو اتنے ہزاروں 70,000 فرشتے کی زبان سے نکلتا ہے، میرے مالک فلاں کے گھر میں آج ذکر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل سجی ہوئی تھی، وہاں گئے تھے۔ تو گویا ذکر کرانے والوں کا نام صرف زمین پر نہیں ہوتا، ان کا تذکرہ عرش بری پر بھی ہوتا ہے۔ عزیزان محترم،
میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محفل کی خوشبو، آپ کے درود و سلام کی خوشبو، اگر کوئی محبوب کے والضحیٰ کے چہرے کا ذکر کرے، واللیل کی زلفوں کا ذکر کرے، ما زغ البصر وما طغیٰ کی کاجل والی آنکھوں کا ذکر کرے، ید اللہ والے ہاتھوں کا ذکر کرے، لسان اللہ والی زبان کا ذکر کرے، علم نشرہ کے سینے کا ذکر کرے، طٰہٰ کے تاج کا ذکر کرے، یاسین کے سہرے کا ذکر کرے، وہ ذکر کرنے والے کے منہ سے اور جو وہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں درود و سلام پڑھنے والے جیسے ہی منہ سے درود و سلام پڑھتے ہیں، یہ خوشبو بن کے عرش معلیٰ تک جاتی ہے۔ عزیزان محترم، جانے جانا جانے کائنات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب کہیں تشریف فرما ہوتے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کسی ایڈریس یا بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ جس گلی سے آپ گزر جاتے 3 دن تک وہاں سے خوشبو نہیں جاتی تھی، اور خوشبو بتا دیا کرتی تھی کہ جانے جانا کہاں تشریف فرما ہے۔ جب صحابہ نے آپ کو تلاش کرنا ہوتا تو کسی سے پتہ نہیں پوچھتے تھے، وہ جہاں بھی خوشبو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محسوس کرتے وہیں چلے جاتے۔ ارے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم مقدسہ اللہ نے اتنا معطر کر رکھا تھا عطر سے، وہ عطر کوئی دنیا کا نہیں تھا، وہ خوشبو جو تھی وہ جنت کی تھی، اور جنت کی خوشبو ایسے 400 مہکتی تھی، پتہ چلتا تھا جانے جانا کا یہاں سے گزر ہوا ہے، جان رحمت کا یہاں سے گزر ہوا ہے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں سے گزر ہوا ہے۔ جہاں جہاں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام گزرتے خوشبو آتی۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ دیکھتے ہیں کوئی نیک بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کی قبر کھلتی ہے تو آپ محسوس کرتے ہیں یار اس کی قبر سے خوشبو آ رہی تھی۔ ارے وہ مرنے والے کی خوشبو نہیں تھی، جانے جانا نے ان کی قبر میں چکر لگایا ہے، اس کو اپنی زیارت بخشی ہے اور سوالات کے جوابات کی آسانی بتائی ہے۔ اس مردے نے جب والضحیٰ کے چہرے کو دیکھا، واللیل کی زلفوں والے آقا اس کی قبر میں آتے ہیں، پھر قیامت تک اس قبر سے خوشبو نہیں جاتی۔ جب بھی قبر کھلتی ہے لوگ خوشبو مصطفیٰ محسوس کرتے رہتے ہیں۔ عزیزان محترم، ایک شخص آتا ہے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں، اے جانے جانا جانے کائنات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، بیٹی کی شادی کرنے لگا ہوں، کوئی عطر چاہیے، کوئی خوشبو چاہیے، آقا خوشبو عطا فرما دے۔ محبوب نے فرمایا شیشی لے آؤ۔ وہ شیشی لے آئے، سرکار نے اپنے معطر منور اور روشن پسینے سے شیشی کو بھر دیا۔ میرے آقا نے فرمایا جاؤ یہ دلہن کو خوشبو لگا دو، اور پھر اس دلہن کی خوشبو اس دلہن تک محدود نہیں رہے گی، قیامت تک اس دلہن کی نسل سے خوشبو مصطفیٰ آتی رہے گی۔ اگر آپ کتابوں کا مطالعہ کریں تو آپ کو یہ پتہ چلے گا، میں نے بارہا کتب میں یہ نشان لگا کے رکھا ہوا ہے کہ حضرت پیر جماعت علی شاہ محدث علی پوری رحمۃ اللہ علیہ وہ شخص ہیں جب پاکستان بننے کی تاریخ چلی تھی تو سب سے پہلے جس نے ₹1,00,000 پاکستان بننے کا چندہ دیا تھا اس کو پیر جماعت علی شاہ کہتے ہیں۔ آپ کتابوں کا مطالعہ کریں تو قائد اعظم کہتے ہیں کہ مجھ سے پاکستان نہ بنتا اگر پیر جماعت علی شاہ میرے ساتھ نہ ہوتے۔ وہ پیر جماعت علی شاہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں حج کرنے کے لیے گیا، اس وقت وہ عطر الوردہ لگاتے تھے۔ عطر الوردہ اتنا مہنگی خوشبو ہے کہ آج بھی وہ لاکھوں روپے میں ملتی ہے۔ وہ عطر الوردہ خوشبو لگاتے تھے، اور جب بھی وہ خوشبو لگاتے تو جس محفل میں بیٹھے ہوتے وہ خوشبو محسوس ہوتی، جس جگہ پہ آپ جلوہ گر ہوتے وہ خوشبو محسوس ہوتی۔ اور ایک دفعہ وہ تھوڑی سی محفل میں لگا لیتے نا تو پورا علاقہ مہک جاتا تھا، اور پتہ چلتا تھا آج شاہ صاحب نے پیر جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی مخصوص خوشبو لگائی ہوئی ہے۔ تو وہ فرماتے میں مواجہ شریف پہ گیا، جانے جانا جانے کائنات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام عرض کروں۔ جیسے ہی مواجہ شریف پہ کھڑا ہوا تو اتنے میں ایک حبشی آ گیا، اس کے جسم سے اتنی خوشبو آ رہی تھی کہ اس کی خوشبو میری خوشبو پر غالب آ گئی۔ جب غالب آئی تو میں نے کہا میں نے تو اتنی مہنگی خوشبو لگائی ہوئی ہے، آپ نے کون سی خوشبو لگائی؟ انہوں نے کہا مجھے تو آپ کوئی ہندوستان کے عالم لگتے ہیں۔ آپ نے فرمایا جی میں ہندوستان سے آیا ہوں، برے صغیر سے آیا ہوں۔ فرمانے لگے اگر آپ برے صغیر سے آئے ہیں اور عالم بھی ہیں تو پھر آپ جانتے ہوں گے
جانے جانا نے ایک دلہن کے لیے خوشبو عطا فرمائی تھی. توجہ ہے آپ کی. جانے جانا جانے کائنات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دلہن کے لیے خوشبو عطا فرمائی تھی. آپ نے فرمایا ہاں میں نے یہ حدیث پڑھی ہے، روایت پڑھی ہے. انہوں نے فرمایا پھر میں اسی دلہن کی اولاد میں سے ہوں، اسی کی پشت میں سے ہوں. کیونکہ آپ نے نہیں سنا، یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ خوشبو تیری بچی کے لیے، دلہن کے لیے محدود نہیں، قیامت تک اس کی نسلوں سے میری خوشبو آتی رہے گی. عزیزان محترم، حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا آرام فرما رہے ہیں. جس طرح ہم کھجوروں کے چادریں بناتے ہیں، اسی طرح آپ نے چمڑے کی چادر بچھائی ہوئی ہے. چمڑے کے اوپر جو ہے پسینہ اتنا آسانی سے جذب نہیں ہوتا، تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے وہ چمڑے کی چادر بچھی ہوئی ہے اور میرے آقا آرام فرما رہے ہیں. اور میرے آقا کے آرام فرمانے کا انداز کیسا ہے؟ میرے آقا فرماتے لوگوں میری ظاہری آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، دل کی آنکھیں کھلی رہتی ہیں. میں اس طرح نہیں سوتا جس طرح تم سوتے ہو. تمہارا سونا تو غفلت کی وجہ سے ہو سکتا ہے اور تمہارا سونا تو وضو توڑ دیتا ہے. اور میرے آقا آرام فرما رہے ہوتے، اٹھ کے آپ نوافل ادا کرنا شروع کر دیتے تھے. جس کے اولاد اور جس کے خاندان سے اللہ تعالیٰ نے نجاست کو دور کر دیا ہے، وہ میرا نبی کتنا طیب و طاہر ہے، کتنا طیب و طاہر نبی. میرے آقا نے آنکھ کھولی تو دیکھا حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پسینہ اکٹھا کر رہی ہیں. میرے آقا علیہ السلام نے پوچھا ام سلیم کیا کر رہی ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو اکٹھی کر رہی ہوں، اس کو شیشی میں سنبھال کے رکھتی ہوں اور پھر جب عطر کی ضرورت ہوتی ہے تو اے جانے جانا آپ کا یہ پسینہ مبارک لگاتے ہیں. خدا کی قسم دنیا جہان کی خوشبو آپ کے پسینے کا مقابلہ نہیں کر سکتی. عزیزان محترم، ایک بڑی تحقیقی بات کرنے لگا ہوں، اگر آپ توجہ سے سنیں گے. اصل میں مسئلہ یہ ہوتا ہے جمعے والے دن جتنی مرضی ہے تقریر اچھی کر لو، آپ لوگوں کی نیند بھی پوری نہیں ہوتی غریبوں کی، اور آپ کے اوپر تھکاوٹ کے اثرات ہوتے ہیں. بڑے آپ سفر طے کرتے ہیں، بڑے جگراتے کرتے ہیں، اور آپ لوگوں کو دیکھ دیکھ کے مجھے بھی نیند آنے لگ جاتی ہے. آپ ذرا زور زور سے سبحان اللہ کہا کریں تاکہ پتہ چلے مجھے کہ آپ سوئے ہوئے نہیں ہیں. اور پھر ماشاءاللہ ہمارے لوگوں کی یہ فطرت ہے، آئیں گے نا دروازے پہ گھنٹہ وہ منہ صاف کرتے رہیں گے، حالانکہ ان کو یہ نہیں پتا کہ مستعمل پانی مسجد میں گرانا جائز نہیں ہے. یہ اپنا منہ مبارک بہر ہی صاف کر کے آیا کریں. نہیں، وہ دروازے پہ کھڑے ہوں گے، پھر ادھر دیکھیں گے اور گھنٹہ گھنٹہ منہ کے اوپر کپڑے مارتے رہیں گے، اور جناب بازو کے اوپر پھر ادھر دیکھیں گے، پھر ادھر. اور آپ لوگوں نے تو کبھی بندے دیکھے نہیں. آخر حالات بڑے خراب ہیں، ہو سکتا ہے کوئی دوسری پارٹی کا بھی ہو، بڑی پریشانی بن جاتی ہے آپ کی. جب آپ سارے ہی اس کو دیکھنے لگ جاتے ہیں نا، اس وقت مجھے ایک عجیب کیفیت ہوتی ہے کہ یار کتنی محنت کر کے ایک گلدستہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں. تو یا تو پھر آئندہ میں دوسرے جو خطیب ہیں ویسے کروں کہ جو بھی بندہ ہے میں کہوں پہلے دیکھ لو پھر تقریر شروع کرتے ہیں. کچھ نہ کچھ اب دیکھیں نا، یہ صاحب کھڑے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہاں بیٹھنا ہے. یعنی ساری مسجد خالی ہوگی لیکن آنے والے پہلے ادھر ادھر دیکھیں گے. جب وہ ادھر ادھر دیکھیں گے آپ نے ضرور دیکھنا ہے کہ پتہ نہیں حالات خراب ہیں، کون آیا. ایسا نہ کیا کریں. یہ پڑھے لکھے لوگوں کے اور اخلاق والے لوگوں کا تقاضا نہیں ہے. جب محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بات ہو رہی ہے، میرے آقا کے لب و رخسار کی بات ہو رہی ہے، تو آپ کو چاہیے آپ اس کیفیت میں بیٹھیں گویا محبوب کا ذکر نہیں سن رہے، جلوہ جہاں آرا کو تک رہے ہیں. پھر لذت ہوگی. ادب یہ ہے، ادب یہ ہے. عزیزان محترم، ایک تحقیقی بات کرنے لگا ہوں. شہد کی مکھی آپ نے دیکھی ہوگی، آپ جانتے ہیں شہد کی مکھی کے بارے میں. علامہ دمیری علیہ الرحمہ نے ایک تحقیق اس پر لکھی ہے. تحقیق انہوں نے کیا لکھی ہے؟ فرماتے ہیں کہ آپ کو شہد کے چھتے سے جو خوشبو آتی ہے یہ درود شریف کی خوشبو آتی ہے. شہد کے چھتے سے جو خوشبو آتی ہے یہ درود شریف کی خوشبو ہے.
اور اس کو مثنوی شریف کے اندر مولانا روم نے بھی بیان کیا ہے کہ جب مکھیاں شہد لینے کے لیے جاتی ہیں، انہوں نے ایک خاص واقعہ لکھا کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ سے واپس آ رہے تھے، تو کھانے کے لیے روٹیاں تو موجود تھیں مگر سالن موجود نہیں تھا۔ اتنے میں کچھ شہد کی مکھیاں بن بناتی ہوئی جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتی ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا اے علی کرم اللہ وجہ الکریم، یہ مکھیاں مجھے بتا رہی ہیں کہ فلاں جگہ چھتا لگا ہوا ہے، تو آپ جائیں وہ شہد اتار کے لائیں۔ جب وہ شہد آ گیا، میرے آقا علیہ السلام نے کھانے کے ساتھ تناول فرمایا، اور پھر وہ مکھیاں بن بنانے لگیں۔ پھر صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مکھیاں کیا کہہ رہی تھیں؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میں نے ان سے ایک سوال کیا ہے، انہوں نے مجھے جواب دیا ہے۔ اگرچہ میرے نبی جانتے ہیں، لیکن درود شریف پڑھنے والوں کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے میرے آقا نے فرمایا میں نے ان سے ایک سوال کیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا سوال آپ نے ارشاد فرمایا؟ میرے آقا نے فرمایا میں نے ان سے یہ سوال کیا ہے کہ جب تم جاتی ہو مختلف پھلوں سے پھولوں سے رس لے کے آتی ہو، وہ کھٹا ہوتا ہے، وہ ترش ہوتا ہے، وہ پھیکا ہوتا ہے، لیکن جب تم اس کی خوشبو، جب تم وہ شہد ہمیں دیتے ہو اس کے اندر مٹھاس بھی ہوتی ہے، خوشبو بھی ہوتی ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم جب جاتے ہیں نا تو ہم وہ کھٹے میٹھے وہ پھیکے رس اکٹھے کرتے ہیں، جب وصول کرتے ہیں وہ کھٹے ہوتے ہیں اور پھیکے ہوتے ہیں، لیکن جب ہم آپ کی ذات پہ درود و سلام پڑھتے ہیں، یہ درود سلام کی برکتیں ہیں کہ وہ کھٹاس مٹھاس میں بدل جاتی ہے۔ تو مولانا روم نے کہا اے امت محمدیہ، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے کا مقصد یہ تھا جس طرح وہ مکھیاں نبی پر درود پڑھتی ہیں، جو وہ پانی لے کے آتی ہیں وہ کھٹاس مٹھاس میں بدل جاتی ہے، تم بھی کثرت سے درود پڑھا کرو، تمہارے گناہ نیکیوں میں بدل جایا کریں گے، نیکیوں میں بدل جایا کریں گے۔ اگلی بات علامہ دمیری نے جو لکھی ہے وہ بڑی زبردست ہے، دل کے لکھنے کے قابل ہے۔ تو ان مکھیوں کی ایک ملکہ ہوتی ہے، آج کل تو خیر جہاں نیٹ کے نقصانات ہیں وہاں پہ سوشل میڈیا کا فائدہ بھی بڑا ہے۔ وہ میں نے ویڈیو خود اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے کہ جو مکھی ہوتی ہے نا اس کے اوپر ایک تاج بنا ہوتا ہے اللہ کی طرف سے اس کے سر کے اوپر، اور باقی مکھیاں اس کو پوشت نہیں کرتی، باقی مکھیاں اس کو پوشت نہیں کرتی۔ اچھا وہ جو ملکہ مکھی ہوتی ہے اس کا کام کیا ہوتا ہے؟ وہ چھتے کے دروازے کے اوپر بیٹھی رہتی ہے، اور جب بھی کوئی مکھی آتی ہے اس کا منہ سونگھتی ہے، اس کا منہ سونگھتی ہے۔ اگر اس کے منہ سے خوشبو آئے درود و سلام کی تو اس کو چھتے کے اندر جانے دیتی ہے، ورنہ اس کا سر قلم کر کے وہیں پھینک دیتی ہے۔ آپ کبھی غور کرنا جہاں مکھی کا چھتا لگا ہوا ہوگا وہاں کے اوپر سر اور دھڑ علیحدہ مکھیاں کافی آپ کو نظر آئیں گی۔ وہ ملکہ کہتی ہے جو نبی پر درود و سلام پڑھنے والی مکھی نہیں وہ میرے گھر میں آ نہیں سکتی۔ نہیں سمجھ آئی آپ کو میں نے کیا کہا ہے؟ میں نے حوالہ دیا ہے علامہ دمیری کا۔ ارے تم سے تو شہد کی مکھی اچھی کہ جو اپنے گھر میں درود و سلام کے منکروں کو آنے نہیں دیتی، تمہاری یاریاں اور تمہارے تعلق تو درود و سلام کے منکروں سے ہیں۔ اس بات کو تصور کر لینا قبر میں جانا کو کیا چہرہ دکھاؤ گے؟ اگر میرے آقا نے یہی فرما دیا وہ مکھی تھی، وہ حشرات الارض میں سے تھی، وہ اڑنے والی مکھی تھی، مکھی کو یہ سینس تھا کہ درود و سلام کی منکر مکھی کو گھر میں نہیں آنے دیتی تھی، تم یاریاں لگاتے تھے، تم سے تو مکھی کروڑا درجے بہتر ہے۔ نہیں سمجھ آئی بات آپ کو؟ آپ بڑے سمجھدار ہیں، سمجھتے سب کچھ ہے، لیکن موت سے غافل ہے۔ یاد رکھنا مرنا پھر بھی ہے۔ آپ آنکھیں بند کر لیں نا کبوتر کی طرح، جب بلی آتی ہے نا وہ کبوتر آنکھیں بند کر لیتا ہے، وہ بلی اس کو اٹھا کے لے جاتی ہے۔ یہی ہوگا میرے آقا علیہ السلام کے غلاموں، ایک بات یاد رکھنا، جینا ہے تو عشق مصطفیٰ میں جینا ہے، جینا ہے تو غیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سینے میں لے کے زندہ رہے اور اسی غیرت محمدیہ کے ساتھ دنیا سے جائیں۔ جو نبی کا نہیں وہ ہمارا نہیں ہو سکتا، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔
آخر یہ بتانے کی ضرورت کیا تھی کہ یہ مکھی درود سلام کے منکروں کو جانے نہیں دیتی، وہیں قتل کر دیتی ہے؟ تو یہ بتایا جائے گا کہ انسان تو مشرف المخلوقات ہو، اس نبی کی وجہ سے تمہاری شکلیں مسخ نہیں ہوتی، تمہارے اعمال کی وجہ سے تم عذاب سے نہیں بچے ہوئے، یہ حضرت آمنہ کے لال کی وجہ سے بچے ہوئے ہو، تو پھر جو تم سے وہ مکھی افضل کہ جو درود و سلام کے منکروں میں گھر میں بیٹھنے نہیں دیتی اور تمہارا تعلق اور یاریاں ہوں؟ ذرا کبھی آنکھیں بند کر کے سوچنا ضرور۔ ابھی رات محفل میلاد تھی تو وہاں میں نے ایک بڑی بات کی ہے، تو سمجھنے والوں کے لیے، ہر ایک کے لیے تو نہیں ہے۔ بھئی ہم جو جھنڈا لگاتے ہیں نا میلاد کا اپنے گھر پہ، تو لوگ سوال کرتے ہیں یہ جھنڈا فرض ہے، واجب ہے، کیا ہے اس کی حیثیت کیا؟ میں نے کہا کوئی فرض واجب نہیں۔ انہوں نے کہا پھر حیرت ہے، اگر یہ فرض بھی نہیں ہے، واجب بھی نہیں ہے، تو پھر آپ نے یہ مہینہ پورا جھنڈا لگا کے رکھتے ہیں گھر کے اوپر جیسے میلاد النبی آتی ہے۔ میں نے کہا پہلے تو اس بات پہ غور کرتے ہیں جھنڈا لگاتے کیوں ہیں؟ جھنڈا لگانے کی وجہ کیا ہے؟ جھنڈا لگانے کی حیثیت کیا ہے؟ جب غور کیا تو پتہ چلا جب میدان جنگ میں جاتے تھے، جنگ ہوتی تھی صحابہ، تو ان کے پاس بھی ایک جھنڈا ہوتا تھا اور دوسروں کے پاس بھی ایک جھنڈا ہوتا تھا، اور وہ جھنڈا بتاتا تھا یہ توحید کے ماننے والے ہیں یا مشرک ہیں۔ یعنی وہ جھنڈا کسی کے تعلق کا اظہار کرتا تھا۔ بیٹھ جائیں آپ، بیٹھ جائیں۔ وہ جھنڈا تعلق کا اظہار کرتا تھا کہ اس کا تعلق کس سے ہے؟ توجہ ہے آپ کی؟ اور بابا بیٹھ جائیں، آپ بیٹھ جائیں، یہ سارے آپ کو دیکھنے لگ جاتے ہیں، نہیں چاہیے پیسے ہمیں۔ یہ جو جھنڈا ہے یہ کسی کے تعلق کا اظہار کرتا ہے۔ اب اس کو آپ یوں سمجھیں کہ اگر کسی کے گھر کے اوپر شیر والا جھنڈا لگا ہو تو آپ کو بتانے کی تو ضرورت نہیں ہے کس پارٹی سے ہے، اور اگر کسی کے گھر کے اوپر تیر والا جھنڈا لگا ہو تو آپ کو بتانے کی ضرورت تو نہیں ہے اس بندے کا تعلق کس پارٹی سے ہے، اور اگر بلے والا جھنڈا لگا ہو تو آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس بندے کا تعلق، اس گھر والے کا تعلق کس پارٹی سے ہے، اور اگر کالا جھنڈا لگا ہو تو پھر تو بالکل ضرورت نہیں ہے آپ کو بتانے کی یا پوچھنے کی کہ اس کا تعلق کس سے ہے۔ تو پتہ چلا یہ جھنڈا کسی سے تعلق کا اظہار ظاہر کرتا ہے، یہ جھنڈا تعلق کا اظہار کرتا ہے۔ ارے جس کے گھر میں مختلف سیاستدانوں کے یا کالے جھنڈے ہوں تو وہ اور سمت بتائی جا رہی ہے کہ اس کا تعلق کسی اور سے ہے، اور جس کے گھر پہ گنبد خضرا کے مکی کا جھنڈا ہو، توجہ ہے، جھنڈا فرض نہیں ہے، جھنڈا واجب نہیں ہے، لیکن یہ اظہار کرتا ہے کہ اس کا تعلق کس سے ہے۔ تو عزیزان محترم، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشبو پر بات ہو رہی ہے۔ حضرت عتبہ بن فرقد رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبوب کے صحابی ہیں۔ آپ جب گھر میں جاتے ہیں تو جیسے ہی جاتے ہیں، آپ کی 4 شادیاں تھیں تو چاروں آپ کی جو گھر والیاں تھیں وہ خوشبوئیں لگا کے رکھتی تھیں۔ عورت کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپنے خامد کے لیے اپنے گھر میں خوشبو لگا سکتی ہے، اور ایسی خوشبو جس کی خوشبو محسوس ہو وہ گلی اور بازاروں میں لے کے جائے گی تو گنہگار ہوگی۔ وہ عورت ایسی خوشبو لگائے جس کا رنگ ظاہر ہو، خوشبو نہ آئے، اور مرد ایسی خوشبو لگائے جو خوشبو تو محسوس ہو مگر رنگ ظاہر نہ ہو۔ اب یہ عورتوں اور مردوں کی خوشبو کی تخصیص جانا نے خود فرما دی ہے۔ اب جو خوشبو لگائے اس کے خوشبو لگانے سے پتہ چل جاتا ہے اس کی جنس کون سی ہے۔ تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا عورت خوشبو لگا کے باہر نہیں جا سکتی، اپنے گھر میں اپنے خاوند کے لیے لگا سکتی ہے۔ تو حضرت عتبہ کی گھر والیاں چاروں خوشبو لگا کے رکھتی ہیں۔ آپ جب گھر میں جاتے ہیں تو آپ کے جسم سے خوشبو آتی ہے، اس خوشبو پر غالب ہو جاتی ہے۔ ایک دن چاروں بیویوں نے مشورہ کیا کہ آج حضرت عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں گے تو سوال کریں گے آپ یہ خوشبو کون سی لگاتے ہیں۔ جب آپ تشریف لے گئے تو گھر والیوں نے پوچھا آپ کون سی خوشبو لگاتے ہیں، ذرا بتائیں تو صحیح کہ یہ جو آپ نے خوشبو لگائی ہوتی ہے، آپ کی خوشبو ہماری خوشبو پہ غالب آ جاتی ہے۔ ہم نے بڑی بڑی قیمتی خوشبوئیں منگوائی ہیں
مگر آپ کی خوشبو سب سے اعلیٰ ہے، ذرا بتائیے تو صحیح یہ کہاں سے منگائی ہے؟ وہ فرماتے ہیں یہ میری خوشبو نہیں ہے، نہ میں نے کہیں سے یہ منگوائی ہے، یہ میرے مصطفیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ میں بچپن میں تھا، میری پشت کے اوپر گرمی دانے نکلے، میرے والد صاحب مجھے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے گئے، میرے آقا علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن میری پشت پہ لگایا۔ وہ بچپن سے لے کر آج جوانی سے میں بڑھاپے کی سرحدیں کراس کر رہا ہوں، میرے جسم سے خوشبو نہیں جاتی، یہ میری خوشبو نہیں ہے، میرے مصطفیٰ کے لعاب کی خوشبو ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان محترم، محمد بن سعید ایک بہت بڑے عاشق رسول ہیں، ان کے چہرے سے نا دائیں طرف رخسار سے خوشبو آتی تھی۔ ایک دن کسی نے پوچھا کہ جناب آپ کے چہرے مبارک سے خوشبو آتی ہے، کیسی خوشبو ہے؟ فرمایا بس میں ہر وقت درود پڑھتا رہتا تھا، ایک دن میری قسمت جاگی، مجھے آقا علیہ السلام کا دیدار ہوا، میرے آقا نے فرمایا سعید اپنا رخسار میرے قریب کرو، تیرے منہ کا بوسہ لینا چاہتا ہوں۔ مجھے شرم آئی، میرا منہ اس قابل نہیں کہ میرے آقا علیہ السلام میرے منہ کا بوسہ لے، لیکن چونکہ حکم تھا میں نے آنکھیں بند کر لی، شرم محسوس کر رہا تھا کہ میرے آقا علیہ السلام کا لعاب مبارک، آپ کے ہونٹ مبارک، آپ کے والضحیٰ کا چہرہ، آپ کی واللیل کی زلفیں، اللہ کے آپ محبوب ہیں۔ تو میں نے جب چہرہ آگے کیا، سرکار نے منہ پہ بوسہ لیا، اس دن کے بعد میری ایک طرف سے یہ خوشبو جو آتی رہتی ہے یہ میری نہیں ہے، میرے محبوب کے بوسے مبارک کی خوشبو ہے۔ آج بھی اگر جانا نصیب ہو، مدینے کی گلیاں ہوں اور بارش ہو رہی ہو، تو مدینے کی گلیاں بارش کے بعد جو خوشبو، وہ بھینی بھینی خوشبو محسوس ہوتی ہے۔ آج بھی میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مسعود کی خوشبو محسوس کی جا سکتی ہے مدینے کی گلیوں۔ حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ گئے نا، وہاں پہ رہتے تھے آپ، تو کسی نے سوال کیا حضرت جب مدینے میں کھڑے ہوں، یہ آپ غور کرنا، اللہ کرے ہم سارے دوبارہ جائیں۔ تو فرماتے ہیں کہ کسی نے سوال کیا حضور والا مسئلہ کیا ہے؟ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد نا مدینے میں کھڑے ہو، مدینے کے شہر میں خوشبو آتی ہے، خصوصاً مسجد نبی شریف کے ارد گرد ساتھ محبوب کے روضہ پاک کے ساتھ ساتھ خوشبو آتی ہے۔ تو شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے بڑی خوبصورت بات کہی، انہوں نے فرمایا یہ میرے آقا علیہ السلام کے مقدس سانسوں کی خوشبو ہے۔ جو آپ اپنی مزار مقدسہ میں سانس لیتے ہیں وہ خوشبو بن کر غلاموں کو محسوس ہوتی ہے، اور میرے آقا نے فرمایا جبل احد پر قیامت تک خوشبو آتی رہے گی۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب بھی جبل احد پہ جاؤ نا آج بھی خوشبو آتی ہے۔ میرے ساتھ ایک نجدی گیا تو میں نے اس کو کہا محبت میں، مجھے تو پتہ نہیں تھا کہ یہ نجدی ہے، میں نے سمجھا شاید عاشق رسول ہے، تو میں نے کہا کتب حدیث میں یہ ہے کہ جبل احد پر خوشبو آتی رہتی ہے۔ کہتے صحیح میں کو تو محسوس نہیں تھی، میں کہ تیرا ناک ہوئے تو تے کو محسوس تھی۔ نبی کا فرمان کتابوں میں، حدیث پاک میں یہ بات موجود ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت تک جبل احد سے خوشبو آئے گی، کیونکہ میرے قدم لگے ہیں، یہ مجھ سے محبت رکھتا ہے، اور یہی وجہ ہے میرے آقا نے یہ مسئلہ حل کر دیا۔ آپ کسی گستاخ کے پاس بیٹھیں، کسی بد مذہب کے پاس بیٹھیں، آپ 2 منٹ کے بعد اس کی بدبو سے مر جائیں گے، لیکن جس کا عقیدہ ادب والا، اس کے جسم سے ایسی خوشبو آتی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا جبل احد مجھ سے محبت کرے، یہ بھی معطر ہو جاتا ہے، جو بندہ مجھ سے محبت کرے گا میرے محبت کی خوشبو بھی اس کے جسم سے تمہیں محسوس ہو جائے گی۔ میری محبت کی خوشبو بھی محسوس ہو جائے گی۔ عزیزان محترم، میرے آقا علیہ السلام کے غلاموں، آپ جانتے ہیں کہ جس کا عقیدہ اچھا ہوگا نا اس کے چہرے کا نور بھی اچھا ہوگا، اور جس کا عقیدہ خراب ہوگا آپ اس کے قریب بیٹھ نہیں سکتے، اس کی بدبو سے آپ فوت ہو جائے کوئی پتہ نہیں۔ لیکن جس کا عقیدہ اچھا ہوگا، اللہ تعالیٰ نے اس کو عقیدے کی حسن سے اور محبت رسول کی خوشبو سے معطر کر رکھا ہے، کیونکہ میرے آقا علیہ السلام کی محبت ہو اور خوشبو نہ ہو یہ ہو نہیں سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں جب میں آقا علیہ السلام کو اپنے گھر میں لے کے آئی، جب میرے آقا کمرے میں ہوتے کمرے میں خوشبو، آپ جنگل میں جاتے جنگل میں خوشبو، آپ بازار میں جاتے بازار میں خوشبو، آپ کسی غار میں جاتے غار میں خوشبو۔ یہی وجہ ہے آج بھی غار ہیرا اور غار ثور میں لوگ خوشبو محسوس کرتے ہیں۔
آل ابریز پڑھ رہا تھا عبدالعزیز الدباغ رحمۃ اللہ علیہ کی، وہ فرماتے ہیں کبھی خوش قسمتی ہو اور مکے جانا نصیب ہو، مدینے میں ہوں تو سبحان اللہ 12 ربیع الاول ہو، لیکن اگر غار ثور کے پاس آپ جائیں تو 12 ربیع الاول کو میرے آقا بمائے اپنے اصحاب کے وہاں تشریف فرما ہوتے ہیں، میلاد النبی کی مجلس ہوتی ہے۔ اگر 12 ربیع الاول کی رات کوئی وہاں پہ کھڑے ہو کے دعا مانگے وہ دعا قبول ہوتی۔ آپ کو پتہ ہے عبدالعزیز دباغ کون ہے؟ وہ عاشق رسول ہے۔ فرماتے ہیں جتنے اللہ کے ولی پہلے تھے یا بعد میں آئیں گی، سب کی روحوں سے میری اللہ نے ملاقات کرائی ہے، یہ ان کی شان ہے۔ میں نے ان سے پوچھا آپ بالاجماع یہ بات بتائیں کسی ایک بات پہ سارے اولیاء متفق ہوں؟ انہوں نے کہا ہاں ایک بات پہ سب متفق ہیں، جس نے زندگی میں ایک بار بھی سلام پڑھا ہوگا جانے جانا پر وہ کبھی جو ہے جہنم میں نہیں جائے گا، اللہ اس کو جنت میں بھیجے گا، کبھی جہنم میں نہیں جائے گا۔ اچھا میں نے بڑا غور کیا کہ عبدالعزیز الدباغ رحمۃ اللہ علیہ نے صرف سلام لکھا ہے، درود نہیں لکھا، تو پتہ چلا درود تو سبھی پڑھتے، اصل تو سلام پڑھنے والی بات ہے نا۔ حدیث پاک میں ہے کہ کوئی عمل ایسا نہیں کہ بیک وقت دونوں فرشتے اکٹھے لکھتے ہوں، ایک نیکیاں لکھنے والا فرشتہ، گناہ لکھنے والا فرشتہ جس کو کرامن کاتبین کہتے ہیں، یہ نیکیاں لکھتا ہے، یہ گناہ لکھتا ہے۔ جب کوئی گناہ کر رہا ہو نیکیوں سے ہوتی نہیں، جب نیکی کر رہا ہو گناہ ہوتا نہیں۔ جب وہ نیکی کرے گا نیکی والا فرشتہ لکھے گا، جب گناہ کرے گا تو گناہ والا فرشتہ لکھے گا۔ کہا دونوں بیک وقت حرکت میں نہیں آتے، ہاں اس وقت آتے ہیں جب کوئی بندہ نبی پر درود پڑھے، یہ فرشتہ 10 نیکیاں لکھتا ہے، یہ 10 گناہ مٹاتا ہے، یہ 10 نیکیاں لکھتا ہے، یہ 10 گناہ مٹاتا ہے۔ عزیزان محترم، ایک شخص ہے جو مکے جاتا ہے جسم سے خوشبو، مدینے جاتا ہے جسم سے خوشبو، عرفات میں جاتا ہے، مزدلفہ میں جاتا ہے، مینا میں جاتا ہے، جسم سے خوشبو۔ خواجہ مشکی یعنی خواجہ خوشبو والے کے نام سے وہ مشہور ہیں۔ لوگ کہتے ہیں خواجہ مشکی ادھر آؤ، قریب بیٹھتے جسم سے خوشبو آتی ہے۔ کسی نے سوال کیا جناب والا یہ جسم سے خوشبو کیسے آتی ہے؟ ایک تصوف کی کتاب ہے جوامع القلم، کیا نام ہے؟ اس کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ بشیرن تائیں تا نہ ہی کہنا سنیا اسی طرح۔ ہاں عزیزان محترم، ان کے جسم سے خوشبو آتی ہے، خواجہ مشکی کہتے ہیں ان کو۔ کسی نے پوچھا یار تیرے جسم سے اتنی خوشبو آتی ہے بتا تو صحیح۔ اس نے کہا یہ میری خوشبو نہیں ہے، یہ ید اللہ والے ہاتھوں کی خوشبو ہے۔ ہوا یہ کہ میں ایک کپڑے کی دکان پہ کام کرتا تھا، ایک عورت آتی ہے اور کہتی ہے مجھے دیکھ کے میں بڑا حسین تھا، دکان کے مالک کو اس لڑکے کو بھیج دو، یہ گھر سے جا کے پیسے لے آئے۔ جب میں گھر پیسے لینے کے لیے گیا تو اس نے مجھے برائی کی دعوت دی اور مجھ پر خوف خدا غالب آ گیا۔ میں نے انکار کیا۔ جب وہ باز نہ آئی تو میں نے کہا تمہارے گھر میں کہیں واش روم ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ میں گیا، وہاں پہ جو گندگی پڑی تھی میں نے اپنے چہرے پہ اور جسم پہ مال لی، اور جب میں باہر نکلا اس عورت نے مجھے کہا تم مجنون ہے، پاگل ہے، دیوانہ ہے، اس نے مار کے گھر سے نکال دیا۔ جب میں واپس آیا دریائے دجلہ کے کنارے، میں نے دریائے دجلہ میں غسل کیا اور اپنے آپ کو پاک صاف کر کے کپڑے دھو کے جب میں گھر گیا، رات کو سویا، میری قسمت جاگی، مدینے والے آقا تشریف لائے۔ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو گناہوں کو ترک کر دیتا ہے اللہ کے خوف سے، اللہ اس کو 2 جنتیں عطا فرماتا ہے۔ تو نے یہ ترکیب بنائی ہے کہ یہ گندگی لگا کر گناہ سے بچا جائے، تو اتنی دیر بدبو میں رہا ہے، ہم تجھے اپنی ایسی خوشبو عطا کرنے کے لیے آئے ہیں کہ جب تک تو زندہ رہے گا تیرے جسم سے خوشبو آتی رہے گی، جب مر جائے گا قبر سے بھی قیامت تک خوشبو آتی رہے گی، قیامت تک خوشبو آتی رہے گی۔ عزیزان محترم، میرے آقا علیہ السلام کے لعاب میں یہ خوشبو۔ ایک دن ایک بندہ آیا، عرض کرنے لگا حضور والا کنواں بنایا ہے، کنواں بڑا کڑوا ہے۔ میرے آقا تشریف لے گئے، لعاب دہن اس میں عطا فرمایا، لعاب دہن ڈالا، کنواں میٹھا ہو گیا، پھر اس کنویں سے خوشبو آتی رہی۔ اور اگلی بات یہ بھی کہہ دوں کہ ہم زمزم شریف پیتے ہیں، شاید کئی لوگوں کے علم میں یہ بات نہیں ہوگی، حدیث پاک میں ہے میرے آقا علیہ السلام نے اب اس کنویں کے اندر، زمزم کے کنویں کے اندر نا کلی فرمائی اور فرمایا قیامت تک میرا تبرک میرے امتیوں کو ملتا رہے گا۔ اکثر لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہوگا، میرے آقا نے فرمایا وہ تبرک میرا قیامت تک میرے امتیوں کو ملتا رہے گا۔
اس زمزم کے اندر محبوب کا تبرک ہے، اور زمزم کے اندر کمال یہ ہے، جانا نے فرمایا جب کوئی حج پہ جائے یا عمرے پہ جائے کیا کرے، 3 چلو پانی کے بھر کے اپنے سر پہ ڈالے اور کہے میرے مالک تیرے نبی کا فرمان ہے جو 3 چلو بھر کے اپنے سر پہ ڈالے گا جب تک جیے گا رسوا نہیں ہوگا۔ تو اس میں کیا ہے کہ زمزم کو نسبت ہے حضرت اسماعیل سے، اور زمزم میں میرے آقا کا لعاب ہے، تو جس کے اوپر لعاب مصطفیٰ آ جائے وہ رسوا نہیں ہوتا، جس کے سر پہ میرے آقا کا ہاتھ آ جائے وہ کیسے رسوا ہو سکتا ہے؟ وہ کیسے رسوا ہو سکتا ہے؟ عزیزان محترم، اسود جو ہے وہ حبش کے باشندے تھے، جب وہ بولتے تھے نا تو ان کے منہ سے خوشبو آتی تھی۔ کسی نے پوچھا جب آپ حدیث پڑھاتے ہیں خوشبو آتی ہے، فرمایا بس ایک دن خوشبو والا آیا تھا اور خوشبو عطا فرمائی، لعاب دان میرے منہ میں ڈالا، اب جو میں بولتا ہوں پھر میں نہیں بولتا، میں نہیں بولتا، میں نہیں بولتا، ان کی خوشبو بولتی ہے کہ حدیث پڑھانے کی کیا خوشبو ہے۔ حدیث پڑھاتا ہوں محبت رسول میں تو خوشبو مصطفیٰ، وہ لعاب دہن کی خوشبو میرے منہ سے نکلتی رہتی ہے۔ عزیزان محترم، وقت کا دامن مختصر ہوتا ہے، ابھی تقریر شروع کرتے ہیں وقت ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمارا عقیدہ بھی خوبصورت ہو، ہماری اخلاق بھی خوبصورت ہوں، اور ہمارے معاملات بھی خوبصورت ہوں۔ اللہ ہم سب کو محبوب کی محبت میں اتباع میں جینے مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔